کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں چیزیں آپ کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے؟ شاید یہ آپ کے کام کی جگہ پر ہو، آپ کے خاندان نے، یا پھر آپ کے دل میں ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ غلط ہے، لیکن واپس موڑنے کے بجائے آپ اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں، اس امید میں کہ شاید سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن دل کی گہرائی میں آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہی حال ہدا کا تھا یرمیہ کے زمانے میں۔ ان کی خدا کے خلاف بغاوت نے انہیں تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا، اور پھر بھی وہ اب بھی واپس موڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ عبارت ہمیں ہوش میں لانے والی یاد دہانی ہے کہ جب ہم اپنے دل سخت کر لیتے ہیں اور توبہ سے انکار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک عمل کی دعوت بھی ہے، ایک پکار ہے کہ ہم اپنے گناہ کی حقیقت کا سامنا کریں اور دیر ہونے سے پہلے خدا کی طرف پلٹ آئیں۔ آئیے اصل نقطہ سے شروع کرتے ہیں۔ گناہ جب اس پر قابو نہ پایا جائے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی کہانی ایک افسوسناک مثال ہے کہ جب ہم خدا کی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہیں اور بغاوت کے راستے پر چلتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہانی ہمیں یہ چیلنج بھی دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور خود سے پوچھیں، کیا میری زندگی میں ایسے شعبے ہیں جہاں میں خدا کی طرف پلٹنے سے انکار کر رہا ہوں؟ یہ عبارت یہودا کی تکلیف کی ایک جاندار تصویر سے شروع ہوتی ہے۔ یرمیہ ایک شدید قحط کی منظر کشی کرتا ہے جس نے زمین کو پھٹا ہوا اور بنجر بنا دیا ہے۔ لوگ بے حد پریشان ہیں۔ عمرہ اپنے خادموں کو پانی لانے بھیجتے ہیں لیکن کنویں خالی ہیں۔ کسان مایوس ہیں اور حتیٰ کہ جانور بھی تکلیف میں ہیں۔ میدان میں ہرن اپنی نوزائیدہ بچی کو چھوڑ دیتی ہے کیونکہ گھاس نہیں ہے۔ جنگلی گدھے گیدڑوں کی طرح ہانپتے ہیں، ان کی آنکھیں بھوک سے بجھ گئی ہیں۔ یہ مکمل تباہی کا منظر ہے۔ اور کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یرمیہ بات کو گھما پھرا کر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے اقتباس، اگرچہ ہمارے گناہ ہمارے خلاف گواہی دیتے ہیں، پھر بھی اے خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کر، کیونکہ ہم نے بار بار بغاوت کی ہے، ہم نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے۔ یرمیہ 14:7۔ خدا کی تکلیف براہ راست خدا کے خلاف ان کی بغاوت کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہاں دل توڑ دینے والی بات یہ ہے، اپنی مصیبت میں بھی خدا توبہ کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ صرف رسمیں ادا کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے دل خدا سے دور ہیں۔ اسی لیے خدا یرمیہ سے کہتا ہے، اس قوم کی بھلائی کے لیے دعا نہ کرنا۔ اگرچہ وہ روزہ رکھتے ہیں، میں ان کی فریاد نہیں سنوں گا۔ چاہے وہ سختنی قربانیاں اور اناج کی قربانیاں پیش کرے، میں انہیں قبول نہیں کروں گا۔ اس کے بجائے میں انہیں تلوار، قحط اور موت سے ہلاک کروں گا، اور وبا سے بھی۔ یرمیہ 14:11-12۔ خدا ان کے کھوکھلے رسم و رواج کو بخوبی دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان کے دل واقعی توبہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ اعلان کرتا ہے کہ اب سزا آنے والی ہے۔ لیکن سنو، معاملہ اس سے بھی بگڑ جاتا ہے۔ یہ خدا کے لوگ صرف خدا کی تنبیہات کو نظر انداز ہی نہیں کر رہے، بلکہ جھوٹے نبی انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ نبی لوگوں کو وہی کچھ بتا رہے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ تم نہ تلوار دیکھو گے اور نہ قحط کا سامنا کرو گے، یقیناً میں تمہیں امن دوں گا، اس جگہ پر دائمی امن۔ یرمیہ 14:13۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ یہ نبی جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے انہیں نہیں بھیجا، وہ اپنی ہی غلط فہمیوں سے بات کر رہے ہیں اور ان کے جھوٹ لوگوں کو خدا سے اور دور لے جا رہے ہیں۔ اسی لیے خدا اعلان کرتا ہے کہ یہ جھوٹے نبی انہی چیزوں سے ہلاک ہوں گے جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہوں گی، یعنی تلوار اور قحط سے۔ اور جو لوگ ان کی بات سنتے ہیں وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ ایک تاریک منظر ہے، لیکن یہ وہ منظر ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہودا سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔
ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں جو ہمیں وہی سناتی ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ جو دل چاہے کرو، تمہیں گناہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تو بس چاہتا ہے کہ تم خوش رہو، لیکن یہ سب جھوٹ ہیں۔ اور اگر ہم ان باتوں کو سنیں گے تو وہ ہمیں بھی وہی راستہ دکھائیں گی جو ہدا نے اختیار کیا تھا، یعنی تباہی کا راستہ۔ تو پھر ہم آج ان سچائیوں کو کیسے اپنائیں؟ سب سے پہلے ہمیں خدا کی سچائی کے خلاف اپنے دل سخت کرنے کے خطرے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہر بار جب ہم اس کی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم واپسی کے اس مقام کے قریب تر ہو جاتے ہیں جہاں سے لوٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ دوسری بات، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں جو ہمیں وہی بتاتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں، تا پھر ایسے لوگ ہیں جو محبت کے ساتھ خدا کی سچائی بیان کرتے ہیں؟ ان میں سے کون سا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کو سننا چاہیے۔ بائبل ہمیں پاکیزگی کی طرف بلاتی ہے، یہ ہمیں توبہ کی طرف بلاتی ہے، اور اگر ہم ایسی آوازیں سن رہے ہیں جو اس کے خلاف ہیں تو ہم خطرے میں ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام میں جوڑیں مضبوط کرنی چاہیے تاکہ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکیں۔ اور آخر میں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ خدا کی بغاوت کے دوران بھی خدا امید پیش کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، اگر تم توبہ کرو گے تو میں تمہیں بحال کر دوں گا تاکہ تم میری خدمت کر سکو۔ یرمیہ 15:19۔ خدا کی خواہش ہمیں تباہ کرنا نہیں بلکہ ہمیں بحال کرنا ہے، لیکن بحالی کی شروعات توبہ سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے منہ موڑ کر خدا کی طرف واپس آنا ہوگا، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرے گا اور بحال کرے گا۔ یہ خدا کی کہانی ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینے، گناہ سے منہ موڑنے اور خدا کی طرف واپس آنے کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ گناہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے لیکن توبہ زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آئیے اپنے دل خدا کی طرح سخت نہ کریں، آئیے توبہ کرنے میں جلدی کریں، خدا کی طرف واپس آنے میں جلدی کریں اور اس کی معافی اور بحالی کو فوراً قبول کریں۔